یہ کہانی ہے اس چور کی جس نے دنیا کی ٹاپ انویسٹیگیشن ایجنسی کو 6 سالوں تک چین کے سانس نہیں لینے دیا۔ ایک دو نہیں بلکہ یہ چوری 29,000 کروڑ روپے کی تھی، 3.5 بلین ڈالر۔ چور کو صرف ایک فون کال کیسے لے ڈوبی؟ اس نے اتنی زیادہ رقم چیٹوز کے ایک چھوٹے کنٹینر میں کیسے چھپائی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر پیسوں کی ریکوری کے بعد جس کے اصل میں یہ پیسے تھے، اس نے ان پیسوں سے منہ کیوں پھیر لیا؟ امید ہے ناظرین 13 ستمبر 2019 کو جمی زون نامی لڑکے نے 911 پہ ایمرجنسی کال کی۔ یہ اس کی زندگی کی ایسی فون کال تھی جو اس کو بڑی مصیبت میں پھنسانے والی تھی۔ جمی زون یو ایس اسٹیٹ جارجیا میں ایتھنز نامی ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں چوری کی ایک کارروائی رپورٹ کرنے کے لیے پولیس کو فون کیا تھا، اور پولیس افسر کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اس کے گھر سے 4 لاکھ ڈالر چوری ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی اماؤنٹ سن کر پولیس کو تھوڑا شوق سا ہوا۔ جمی اپنے گھر میں بہترین سیکیورٹی سسٹم لگا رکھا تھا۔ اس کے پاس چور کے گھر میں گھسنے کی CCTV فوٹیج بھی موجود تھی، جس نے اپنا فیس کور کیا ہوا تھا۔ جمی زون جارجیا یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا اور اپنے دوستوں میں پارٹی بوائے کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ ایک پارٹی میں 5 لاکھ ڈالر یعنی قریب 4.25 کروڑ روپے اڑا دیتا تھا۔ کسی بار میں جاتا تو وہاں موجود تمام لوگوں کو فری ڈرنکس خرید کر دیتا۔ اس کے زیادہ تر دوست اس کا ساتھ صرف پیسوں اور عیاشی کے لالچ میں دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنی فیورٹ فٹ بال کے میچ دیکھنے کے لیے جمی نے ایک بار اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور پرائیویٹ جیٹ میں ان سب کو لاس اینجلس لے گیا۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جمی کے پاس بہت کم ایج میں اتنا زیادہ پیسہ تھا جو شاید وہ خود بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جب پولیس اس کے گھر میں چوری ہوئی کا پتہ لگانے میں ناکام رہی تو اس نے مارٹی نامی ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو ہائر کر لیا، کیونکہ جمی کے لائف سٹائل اور فرینڈ سرکل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ چوری اسی کے کسی دوست نے کی تھی۔ اسی وجہ سے مارٹی نے اس کے کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے لیے جمی کے پرائیویٹ لائف پہ نظر دوڑائی، جیسا کہ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اس کے بینک اکاؤنٹس کسی ٹرانزیکشنز پہ۔ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو بھی پریشان تھیں کہ اتنی کم عمر ایج میں اتنے زیادہ خرچے کرنے کے پیچھے جمی کا سورس آف انکم کیا ہے۔ جمی سب کو کہتا تھا کہ وہ ایک بٹ کوئنز ٹریڈر اور کرپٹو انویسٹر ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں بٹ کوئنز کی بڑھتی ہوئی پرائسز دیکھ کر ہر کوئی اس کے بات پر یقین کر لیتا تھا کہ مارٹی کا کہنا تھا کہ ویڈیو فوٹیج میں جو لڑکا اس کے گھر میں گھس رہا ہے اس کو سب معلوم تھا کہ جمی گھر پہ نہیں ہے اور اس کو کس وقت کارروائی کرنی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ضرور کوئی جمی کا قریبی دوست ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایتھنز کی پولیس کا جمی کے ساتھ پہلی بار کنیکشن بنا تھا۔ کچھ سالوں پہلے بھی وہ کوکین رکھنے کے کیس میں پکڑا جا چکا تھا، اور تب سے لے کر جمی کا پولیس آفیسر کے ساتھ بڑا اچھا بیہیویئر تھا۔ اکثر ایتھنز پولیس کے اس کے گھر پہ لگے CCTV فوٹیج کو استعمال کر کے دوسرے کسی کیس کی انویسٹیگیشن میں بھی کرتی تھی، لیکن اس بار 911 کو کی گئی کال کی وجہ سے جمی پولیس کی نظروں میں کافی ہائی لائٹ ہو چکا تھا۔ اسی دوران ریجنل سائبر کرائم یونٹ کو بھی معلوم پڑ گیا کہ جمی زون کے گھر سے 4 لاکھ ڈالر چوری ہوئے ہیں، اور یہ خود کو بٹ کوئن ٹریڈر بتاتا ہے۔ ان کو شک ہوا کہ جمی کے پاس بٹ کوئنز ہی صحیح، لیکن اتنے زیادہ پیسے آخر آئے کہاں سے؟ یہ ریجنل سائبر کرائم یونٹ پچھلے 7 سالوں سے سلک روڈ کرپٹو ہائسٹ کے کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، لیکن اتنے عرصے سے ان کو ایک بھی ہنٹ نہیں ملی تھی۔ سلک روڈ ایک آن لائن ایکسچینج تھی جہاں سارے غلط کام ہوتے تھے، ویپن سے لے کر ڈرگز تک تمام انلیگل چیزیں جہاں ٹریڈ ہوتی تھیں، اور اس کی ٹرانزیکشن بٹ کوئنز میں کی جاتی تھی۔ 2012 میں یہ ایکسچینج ہیک ہو گئی اور کسی نے تمام ٹریڈرز کے ٹوٹل
52,680 بٹ کوئنز چرا لیے، لیکن کیونکہ یہ ایلیگل ڈارک ویب سائٹ تھی، اس لیے وجہ سے کسی نے بھی اس ایف بی آر کو رپورٹ نہیں کیا۔ اگلے ہی سال میں سلک روڈ کا مالک پکڑا گیا اور ایف بی آر نے ویب سائٹ کو بند کر کے سارے بٹ کوئنز اپنے قبضے میں لے لیے۔ سلک روڈ کے مالک کے پاس 1,70,000 بٹ کوئنز برآمد ہوئے، لیکن 51,680 بٹ کوئنز ابھی بھی مسنگ تھے، جو کہ اصل میں پچھلے ہی کسی ہیکر نے چرا لیے تھے۔ ایف بی آر کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ سلک روڈ کے مالک نے کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں اور اب یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ بٹ کوئنز کے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، ان کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن صرف اکاؤنٹ کے مالک کا پتہ نہیں چلتا۔ ریجنل سائبر کرائم یونٹ کو شک تھا کہ کہیں جمی زونگ کا سلک روڈ کے اکاؤنٹ سے چرائے ہوئے بٹ کوئنز سے کوئی تعلق تو نہیں، اس لیے ضروری تھا کہ پہلے یہ پتہ لگایا جاتا کہ جمی کا بٹ کوئن ایڈریس کیا ہے۔ اس کام کے لیے ایتھنز پولیس اور ریجنل سائبر کرائم یونٹ نے مل کر جمی سے ملنے کا پلان بنایا، کیونکہ پولیس آلریڈی اس کے $4 لاکھ کے کیس پر انویسٹیگیشن کر رہی تھی، اسی لیے یہ میٹنگ جمی کے لیے بالکل نارمل تھی۔ 3 پیویلین کلوتھ آفیسرز نے باڈی کیمپ کے ساتھ جمی کے گھر میں انٹری کی۔ انہوں نے جمی کو یقین دلایا کہ وہ کسی اور نہیں بلکہ ان $4 لاکھ کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں آئے ہیں، اور باتوں باتوں میں انہوں نے جمی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے۔ اس پر جمی نے ان کو اپنے روم کا وزٹ کروایا، جہاں 2 بٹ کوئن مائنر رکھے ہوئے تھے۔ ریجنل سائبر کرائم یونٹ کی ٹیم میں ایک بلاک چین ایکسپرٹ بھی تھا۔ اس نے فوراً اندازہ لگایا کہ 2-4 بٹ کوئنز مائننگ مشین اتنی زیادہ دولت نہیں بنا سکتے جتنا جمی خرچ کرتا ہے۔ اسی دوران باتوں میں لگا کر ایک افسر نے جمی کے لیپ ٹاپ کو ایکسس کیا اور اس کا بٹ کوئنز ایڈریس کاپی کر لیا۔ یہ جمی کے بہت سارے بٹ کوئنز ایڈریس میں سے ایک تھا، پر یہ سلک روڈ کرپٹو ہائسٹ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے کافی تھا۔ ریجنل سائبر کرائم یونٹ کا تیر بالکل صحیح نشانے پر لگا تھا۔ اس بٹ کوئن ایڈریس میں بے شک کوئی خاص ایڈریس نہیں تھا، لیکن اس کی ٹرانزیکشن کئی سال پہلے سلک روڈ کے اکاؤنٹ سے میچ ہو رہی تھی۔ یہ تو ثابت ہو چکا تھا کہ جمی کا ضرور سلک روڈ سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے۔ اب ان کو تلاش تھی $7,000 کی، جو ان کے خیال میں جمی کے پاس ہی تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر سے جمی سے ملنے کا پلان بنایا، لیکن اس بار وہ اس کے خلاف سرچ وارنٹ لے کر گئے تھے۔ جب جمی کو معلوم پڑا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ آفیسرز نے اس کے گھر کی تلاشی لینا شروع کی۔ ایک ایک ٹائل کو بجا کر چیک کیا گیا کہ کہیں جمی نے کوئی سیکرٹ سٹوریج باکس تو نہیں بنایا ہوا۔ آخر میں ان کو چیٹوز کا ایک کنٹینر نظر آیا، جس کے اندر چھوٹا سا ٹاول پڑا تھا۔ سنیکس کے کنٹینر میں ٹاول کا پیس دیکھ کر ان کو شک ہوا تو انہوں نے اس کو باہر نکالا۔ اس ٹاول کے نیچے ان کو ایک چھوٹی سی کمپیوٹر چپ پڑی دکھائی دی۔ یہ بٹ کوئنز کا ہارڈ والٹ تھا، جس میں 51,000 بٹ کوئنز ابھی بھی موجود تھے، اور 2021 میں ان کی قیمت $3.5 بلین بنتی تھی۔ جمی زون اب بری طرح پھنس چکا تھا۔ اپنے $4 لاکھ کے چور کو پکڑنے کے چکر میں وہ 51,000 بٹ کوئنز گنوا بیٹھا تھا۔ جمی نے آفیسرز کو بتایا کہ اپنی ڈرگز کی عادت کو پورا کرنے کے لیے وہ سلک روڈ ایکسچینج پہ جاتا تھا اور وہاں سے ڈرگز خریدتا تھا۔ 2012 میں ایک دن جب وہ وہاں سے اپنے بٹ کوئنز واپس وڈرا کر رہا تھا تو اس کو ویب سائٹ میں ایک لوپ ہول نظر آیا۔ جمی کے پاس ویسے ہی بلاک چین کی اچھی خاصی نالج تھی، تو اس نے اس لوپ ہول کو یوز کرتے ہوئے باقی تمام ویب سائٹ کے یوزرز کے بٹ کوئنز بھی وڈرا کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ 51,680 بٹ کوئنز وڈرا کر بیٹھا تو سلک روڈ کے مالک کو معلوم پڑ گیا۔ اس وقت بٹ کوئنز کی ویلیو کے حساب سے یہ اماؤنٹ $6 لاکھ بنتی تھی۔ سلک روڈ کے مالک کو معلوم تھا کہ وہ پولیس میں تو کمپلین نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے جمی کو پرائیویٹ میسج کیا
اور اسے پوچھا کہ تم نے ویب سائٹ میں کیا لوپ ہولڈ بنایا ہے۔ جمی نے اس ویب سائٹ کا لوپ ہولڈ بتا دیا، جس کے بدلے میں اس نے چرائے ہوئے بٹ کوائنز معاف کر دیا۔ ایتھنز پولیس اور ریجنل سائبر کرائم یونٹ کئی سال پرانے کیس کو اب سالو کر چکے تھے۔ 2023 میں جمی زون کو وائر فراڈ کیس میں 1 سال اور 1 دن کی سزا سنائی گئی۔ یہ یو ایس کی ہسٹری کا سب سے بڑا بٹ کوائنز ہائیسٹ سمجھا جاتا ہے۔ جمی اگر اس دن 911 کو کال نہ کرتا تو شاید آج وہ اپنے بٹ کوائنز سمیت آزاد گھوم رہا ہوتا۔ پر اس کی فون کال نے جمی کو ایک ہی جھٹکے میں آسمان سے زمین پر لا پٹکا۔ ایف بی آئی نے سیز کے 51 بٹ کوائنز کو اصل مالکان کو کال کی انویسٹی نام کی لسٹ نکالے، جن کا بھی 2012 میں سلک روڈ بائسٹ میں نقصان ہوا تھا، وہ سامنے آ کر اپنے اکاؤنٹ کلیم کر لیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک بھی آدمی سامنے نہیں آیا، کیونکہ سامنے آنے کا مطلب تھا کہ اس کا سلک روڈ پہ اکاؤنٹ تھا، اور سلک روڈ پہ اکاؤنٹ کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا شدید سے انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔